بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا درس ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ۔ تعارف: نام عائشہ ہے، والد کا نام ابو بکر ہے، والدہ کا نام ام رومان ہے۔ ان کے والد اور والدہ شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ یہ نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہا کے دیگر بھائی اور بہنیں بھی اسلام لائیں۔ اسلام: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین پہلے سے ایمان لا چکے تھے، اسی لیے یہ پیدائشی طور پر مسلمان تھی اور ایمان کی دولت سے مالا مال تھیں۔ نکاح: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کی ترغیب و تحریک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا۔ اس پیغام سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فطری طور پر بہت خوش ہوئے اور فوراً نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح نکاح ہو گیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً 6 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ یہ نکاح نبوت کے 10ویں سال میں ہوا۔ اس نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 3 سال رہے۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمی مقام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمی مقام و مرتبہ بہت بڑا تھا۔ صحابہ کرام بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم لوگوں کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کسی دینی بات میں یا کسی مسئلے میں شبہ ہوتا تو ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے تو ان کے پاس صحیح علم پاتے تھے۔ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں حضرت عائشہ فتویٰ بھی دیا کرتی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے اندر مکمل طور پر اجتہاد کی صلاحیت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا، میراث کے مسائل کا، حلال و حرام کے مسائل کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ علم رکھتی تھیں۔ فضائل و خصوصیات: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسری ازواج کے مقابلے میں فطری طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ تعلق اور لگاؤ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی ذہین، عقل مند، سمجھدار اور بڑی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تکلیف مت دو، کیونکہ میرے پاس اس وقت بھی وحی آتی ہے جب کہ عائشہ میرے ساتھ میرے لحاف میں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس امت کی تمام عورتوں پر علم کے اندر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان سے متعلق قرآن کریم میں 16-17 آیتیں نازل ہوئی۔
منافقین کے جھوٹے الزام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک باز قرار دیا اور مغفرت کا، رزق حلال کا وعدہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کا مجھ پر خاص فضل یہ ہوا کہ نبی کے وصال سے چند لمحات پہلے آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ حضور میرے ہی کمرے میں حضور کے لیے میرے ہی کمرے میں آرام گاہ بنایا گیا ہے۔ وفات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات سن 58 ہجری میں رمضان المبارک میں منگل کے دن ہوئی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ رات کے وقت وتر کی نماز کے بعد جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ آج ہم اپنا درس یہیں پر بند کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔